جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا وہ حرام ہے جانور، تو بزرگوں والے جو جانور ہیں ان کو بھی یہی اس آیت کو اس پر پڑھ کر اور معاذ اللہ حرام کہہ دے، کیا کہتے ہیں؟ تو اصل قرآن کا یہ جو ممنوع جس سے منع فرمایا قرآن پاک نے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور کہیں فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس سے آپ تفسیریں پڑھتے چلے جائیں، ابتدائی دور سے لے کر اب تک کی عربی تفاسیر کو آپ دیکھیں، ہر مقام پر اس کا معنی کیا گیا ہے کہ عند الذبح، جس وقت ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی سب سے بڑی مخلوق میں معظم ہستی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر بھی کوئی ذبح کرتا ہے تو بھی وہ حرام ہو جائے گا، اور اللہ کیسا کوئی کرتا نہیں، ایسا کوئی کرتا ہی نہیں اور کرے گا بھی نہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کے وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، تو یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت آتا ہی نہیں ہے۔ اہل کا مطلب ہے آواز کو بلند کرنا، اور یہ عند الذبح، ذبح کے وقت جو ہے وہ آواز کو بلند کیا جاتا تھا، اور وہ بسم اللہ بسم العزیٰ اس طرح کے الفاظ کہہ کے جانور کو ذبح کرتے تھے۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ تم نے جو ذبح کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر کرنا ہے۔ اور یہ تو میں نے بیان کر دیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل، باقی اس کے علاوہ کتب فقہ کے اندر صراحتیں موجود ہیں اس حوالے سے، اور تفاسیر کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی بھی ہے کہ اس کو جو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ ذبح کے وقت جو غیر اللہ کا نام ہے اس سے لینے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ جانور پھر حرام ہو جاتا ہے۔ فقط زندہ جانور ہے تو اس کی نسبت پہ نہیں حرام ہوگا، کوئی کسی طرح کا نہیں۔ ظاہر ہے عقیقے کا جانور کا آپ کیا نسبت کرتے ہیں؟ اگر آپ کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہے اور آپ بکرا لے کر آتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں لائیں، تو یہ فلاں کے لیے، فلاں کے عقیقے کے لیے، تو یہ اتنے لوگوں کو جو آپ نے بتایا، بولا، سب کچھ کیا، ذبح تو ابھی وہ ظاہر بعد میں ہی ہونا ہے، لیکن یہ جو آپ نے نسبت کی تو پھر اس اصول کو اگر مانے تو پھر یہ بھی حرام ہونا چاہیے، عقیقے کا بھی حرام ہو جائے گا۔ یوں اگر بچے کی طرف نسبت تو کر دی نا ایک طرح کی، ٹھیک ہے امام صاحب یہ آپ کے لیے بکرا لائے، ہاں تو گیا وہ بکرا کام سے، یعنی پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے نا بھائی۔ کسی کا بکرا دیکھ کے بولے کہ یار یہ تو آپ کا بکرا ہے، کسی کو تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، تو اس کو اس کے بکری کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیں اور کر کے اس کو بولے اب حرام بھی ہو جائے، یہ حرام ہو گیا، اب حرام ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں یہ دیکھیں بزرگوں کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے، اہل ایمان جو نسبت کرتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ یا تو ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے یا صرف اور صرف برکت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اگر صرف اور صرف نسبت کر دینا کسی چیز کی طرف، اس کو منسوب کر دینا، یہی جانور کو حرام کر دینے والا ہو، تو پھر بقرعید کے اندر جتنے جانور کٹتے ہیں سب حرام ہو جائیں گے۔ آپ کا بکرا، میرا بکرا، اس کی گائیں، اس کا اونٹ، ایک ایک کا نام ہوتا ہے تقریباً، ایک ایک کا نام لیا چچا، جاتا ہے۔ پھپھا، سب کا۔ جب آپ فقط نسبت کی بات کر رہے ہیں تو نسبت تو پھر ہماری طرف بھی کی جا رہی ہے، تو صرف نسبت کرنے کی بنیاد پر کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ وہ زمانہ جاہلیت کے اندر معاملات دوسرے تھے کہ بتوں کی طرف ان کی نسبت ہوتی تھی، اور ان کے اعتقادات بتوں کے حوالے سے کچھ اور تھے، اور انہی کے ناموں پر ذبح، وہ انہی کے ناموں پر پھر جا کے اسے ذبح کرتے تھے۔ ان چیزوں سے شریعت مطہرہ نے منع کیا، ورنہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث یہ سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے کہ آپ باقاعدہ اپنا جانور بھیجتے اپنے غلاموں کے ساتھ اور کہتے کہ اعلان کر دو کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا جانور ہے، وہ نسبت تو کی جا رہی ہوتی تھی، قربانی کے فقط نسبت کرنا ممنوع نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو وہ نسبت تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہوئی۔